مقصود صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اس حادثہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا اور اس نوبت تک آپ کیسے پہنچے؟ راولپنڈی سے باغ آ رہے تھے 8 مارچ 2020 کو. آتے ہوئے راستے میں ارجا کے مقام پہ یہ ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا. میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، چھوٹی بچی وہ بھی فوت ہو گئی تھی ادھر ہی، بیوی بھی زخمی تھی، میری ٹانگ بھی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی. تو اس کے بعد بس ایسے ہی ہیں. کوئی ڈرائیور کی لاپرواہی تھی، غفلت تھی، تیز رفتاری. پولیس رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے اور تیز رفتار بھی تھا جس کی وجہ سے ٹوٹ گئی ٹانگ. اچھا، اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس جو وبائی مرض چل رہی ہے اس میں حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی کمپنسیٹ کیا ہے؟ کچھ بھی ہمارے ساتھ حکومت نے نہیں کیا. میں نے اپٹاباد سے آپریشن کروایا تھا، اس کے بعد 2-3 دفعہ گیا ہوں چیک اپ کے لیے. میں ابھی تک کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. تو آج اچھی خاصی پرابلم میں ہوں. اس دور میں آپ بتائیں نا کہ جب یہ کرونا کے حوالے سے مہنگائی عروج پہ ہے تو آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بہت مشکل سے ہو رہا ہے. یہ جو جتنا بھی جو کچھ کیا ہے یہ کچھ اپنے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا ہے. میرے پاس تو کوئی تعاون کیا گورنمنٹ اور حکومتی سطح پہ کوئی تعاون نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوا. یہاں تک کہ یہ جو گاڑیوں والے ہیں نا، اڈے والے، جی وہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ کسی نے فون کر کے پوچھا ہو کہ آپ کی حالت کیسی ہے. یہ آپ ٹرانسپورٹر کمپنیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو یہاں سے لوکل پنڈی تک ٹرانسپورٹر کمپنیز چل رہی ہیں. دیکھو نا، ٹرانسپورٹ کمپنی کی یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، کوئی مفت تو نہیں بیٹھتے ہیں. اور ان ڈرائیور اور کنڈکٹر کے رویے ارجا پار جا کے اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ کاٹنے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو الٹی اگر لگ جائے ادھر گاڑی کے اندر تو یہ ہاتھوں پائی پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، وہ تو ہے ٹرانسپورٹر کمپنیز کے حوالے سے، لیکن آپ گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ نے بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ یہ بہت پرانے اعلانات تھے کہ مرنے والے کے لیے بھی پیسے دیں گے، مریضوں کے لیے یہ جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دیں گے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دیا. یہ تو اسٹیٹ کا رول ہے نا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو حادثے میں شکار ہوں گے ان کے لیے معاوضہ جات کے لیے معاوضہ پرووائڈ کیا جائے گا. کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے یہ راولاکوٹ کمشنر آفس میں ہم نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو یہاں سے ڈرا کر دیا ہے، اب وزیر اعظم منظوری دیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، کیا امید ہے آپ کو اس کی گڈ گورننس سے؟ فاروق حیدر صاحب کی گڈ گورننس ہے نا، جی، تو اس سے کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کیونکہ 3 ماہ گزر چکے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو آئندہ کی بھی کوئی امید نہیں ہے. یہ جو انہوں نے ایک احساس پروگرام کے تحت پیسے دے رہے ہیں وہ بھی اصل غریب اور ضرورت مند آدمی کو نہیں مل رہا ہے. ہمیں تو نہیں ملا، معاوضہ بھی نہیں ملا. اب مجھ جیسا آدمی آپ یہ بتاؤ کہ کیا کرے گا؟ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ وہ خود میڈیسن کھائے گا، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا، یہ راشن کہاں سے مہیا کرے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. میری حکومت سے یہ اپیل ہے، فاروق حیدر صاحب سے اپیل ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس گاڑی میں حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان سب کی مدد کرنی چاہیے، ان کو معاوضے دینے چاہیے. اور یہ ویسے بھی 3 مہینے سے ملک لاک ڈاؤن ہے. اب یہاں تو بہت بڑے بڑے بزنس مین فلاپ ہو چکے ہیں. ایک آدمی جو بالکل کسی کام کا ہی نہیں ہے، معذور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی ان کی مدد کرنا، ان کے معاوضے دینا. آج جس طرح ہم یہ شہر جاتے ہیں نا باغ، تو جگہ جگہ پولیس والے یہ گاڑی روک کے کسی کو 500 روپیہ چلان کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں کہ یہ جی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ بیمار نہ ہو جائیں. تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو مرے ہوئے ہیں اور جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ باغ کے ڈی سی صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ کریں. صحیح ہے.